صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال کے لیے رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا اکتوبر 2028 تک صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ پر دیں گے۔ معاشی بحران سے معاشی استحکام کا سفر کٹھن ضرور تھا، لیکن انتھک محنت اور سب کے تعاون سے یہ ممکن ہوا۔ صنعت و زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ بہتر پالیسیز کی بدولت معاشی اشاریہ بہتر ہوئے۔ ہم سب کو ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی سمری آج وفاقی کابینہ سے منظور ہونے کا امکان۔ وزارت داخلہ کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دے گی۔ پنجاب حکومت کی سفارشات بھی پیش کی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں افغانستان کے ساتھ حالیہ جنگ بندی معاہدے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے شرکاء کو آگاہ کریں گے۔ ای سی سی اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ اب کسی بلوائی کو ہار پہنا کر گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا 2021 میں پولیس سے چھینا گیا اسلحہ حالیہ احتجاج میں استعمال کیا گیا۔ کسی نے بازار بند کرائے، اشتعال انگیزی کی تو دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے۔ کسی کو پنجاب کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ اب کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس نے علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا دی۔ ایس ڈی پی او اظہر شاہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کمرہ عدالت میں وارنٹ گرفتاری پر دستخط کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 24 مارچ کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں اس کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا عدالت نے ان کو ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنے سے منع کیا تھا کہ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہیں۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان کی بیٹنگ ناکام، پنڈی ٹیسٹ جنوبی افریقہ کے نام۔ مہمان ٹیم نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ 68 رنز کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کی مایوس کن بیٹنگ شکست کی وجہ بنی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 138 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ بابر اعظم 50، رضوان 18، سلمان آغا 28 رنز بنا سکے۔ سائمن ہارمر نے 6 وکٹیں حاصل کی۔ قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں ہم اپنی غلطیوں سے ہارے۔ جنوبی افریقہ کی آخری 2 وکٹیں مہنگی پڑی۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا پہلی اننگز میں کم سکور کرنا نقصان دہ رہا، ہمیں 400 سے زائد رنز کرنے چاہیے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو ٹیم منسوخی کا نوٹس بھیج دیا۔ ذرائع نے بتایا نوٹس میں چارج شیٹ دی گئی ہے۔ فرنچائز کے خلاف مالی بے ضابطگیاں اور دیگر چارجز ہیں۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کی تنقید میں الزامات میں شامل۔ پی سی بی نے علی ترین سے الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ Over concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil, and their continued attacks against Pakistan remains our top concern. پولینڈ نے پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا۔ کشمیر پر پاکستان کی اصولی موقف کی تائید کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولش ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان پولینڈ کو اپنا اہم شراکت دار سمجھتا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔
پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے. آئندہ بھی پاک فوج دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی. نوجوان روشن مستقبل کے ضامن، ان کا ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کلیدی کردار ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں گفتگو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات کی. طلبہ اور اساتذہ نے شہداء غازیان پاک افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. طلبہ کا کہنا تھا ایسی مزید بامقصد نشستیں ہونی چاہیے تاکہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا خاتمہ ہو. The Middle East +7, so we did 7 different wars from Pakistan and India, which they said was impossible to do. All these wars I did, and Tomahawk, they're highly complex. The only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں. لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے لیکن میں نے پھر بھی کر دکھایا. امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں نیٹو سیکریٹری جنرل کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو. کہا روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں. امید ہے یہ پابندیاں روسی صدر کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی. پیوٹن سے ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی. اس 22 دن پہلے اس میں جو مین شوٹر ہے وہ بیرون ملک سے آیا ہے. ان سے ویپن بھی ریکور ہوئے ہیں. سو فار جو ہم نے اس میں انکشافات لیے ہیں اس میں انس رحمان اور عبد الرحمان کی کلنگ کورنگی میں ہوئی تھی. ان میں یہ گروہ جو ہے وہ ملوث پایا گیا. یہ زینبیون موٹیویٹڈ لوگ ہیں اور ان کا نیٹ ورک پڑوسی ملک سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. کراچی میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ پکڑا گیا. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر محسر کا کہنا ہے کلدم زینبیون بریگیڈ کے 2 ٹارگٹ کلرز گرفتار کر لیے. یہ ایک نظریاتی گروپ ہے جو مخالفین کو نشانہ بناتا ہے. یہ نیٹ ورک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا. گینگ کے سپورٹرز کی بھی نشاندہی کر لی. سربراہ پاک فضائیہ کا رومانیہ کا دورہ. سیکریٹری ڈیفنس اور چیف آف ڈیفنس سے ملاقات. سفارتی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دونوں جانب سے پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر زور اور تجربات کے استفادے پر اتفاق کیا گیا. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ضابطۂ اخلاق کی سرکاری گزٹ میں اشاعت ہوگی. سپریم جوڈیشل کونسل نے ضابطۂ اخلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا ججز کے ضابطۂ اخلاق میں ترامیم کا مقصد عدلیہ کی آزادی مزید مضبوط بنانا ہے. ضابطۂ اخلاق عدالتی دیانت، آزادی اور احتساب کے اعلیٰ معیار کی عکاس ہے. عدلیہ کا عزم ہے کہ انصاف، خوف، رعایت اور تعصب کے بغیر فراہم کیا جائے گا. نیا ضابطۂ اخلاق عوام کی معلومات کے لیے جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا فل کورٹ خواہشات پر بنے گا یا قانون کے مطابق. ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا فل کورٹ قانون کے مطابق بنے گا. یہ بینچ فل کورٹ کا آرڈر کرتا ہے تو اسے تمام افراد کو ماننا لازم ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 191 کو اگنور کر دیں جس کے تحت یہ بینچ بنا. ایسا ہے تو پھر ہم کیسے حکم دے سکتے ہیں. ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے کہا مسلسل یہی سوال لارڈ شپس کر رہے ہیں. لیڈی شپس نے کوئی سوال نہیں کیا. جسٹس مسترد ہلالی نے کہا لیڈیز بات سمجھ چکی ہیں. جسٹس جمال مندوخیل بولے خواتین ججز مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. جسٹس امین الدین نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا 10 نومبر کو بینچ دستیاب ہو تو کیس سنیں گے ورنہ اگلی تاریخ دیں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پنجاب کے بعد کے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور. ضمنی الیکشن پر معاملات جلد طے ہونے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے چترال اور نون لیگ نے ہری پور کی نشست میں دلچسپی ظاہر کی ہے.
غزہ میں ہر سمت خوف کا راج، لاکھوں افراد امداد سے محروم۔ حکام کا کہنا ہے اسرائیل مناسب مقدار میں امداد نہیں آنے دے رہا، طبی سہولیات نہ ہونے سے زخمیوں کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے 15,000 زخمی افراد کو غزہ سے منتقل کرنے کی ضرورت ہے، 4,000 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، اونروا کو غزہ میں کام کی اجازت دینے سے انکار۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اسرائیل نے اونروا کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، غزہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا آسان نہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسرائیل جھاریہ سے باز نہ آیا، اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے غیر قانونی بل کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کے اقدام کے شدید الفاظ میں مذمت۔ سعودی عرب کا کہنا ہے وہ اسرائیلی آبادکاری اور توسیع پسندانہ عزائم کو مسترد کرتا ہے۔ قطر نے اقدام کو فلسطینیوں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش قرار دیا۔ قطر کا کہنا ہے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتی ہے۔ اردن نے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے، مغربی کنارے کے انضمام کے حوالے سے اقدام اور آبادکاروں کے تشدد سے غزہ امن معاہدے کو خطرہ ہے۔ IMF نئے ٹیکس لگانے کی بجائے 150 ارب روپے کا ٹیکس ہدف کم کرنے پر آمادہ۔ پاکستان نے سیلاب کے نقصانات کے باعث IMF کو ٹیکس ہدف میں کمی پر راضی کر لیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے ٹیکس ہدف 14,131 ارب سے کم ہو کر 13,981 ارب روپے کر دیا گیا۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں FBR کو 199 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ پاکستان کو معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 11% تک پہنچانا ہوگا۔ ٹیکس ٹو GDP کی شرح 11% تک نہ پہنچی تو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد کے تمام بڑے منصوبوں کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ہر پروجیکٹ ڈائریکٹر اپنے منصوبے کی بروقت اجلاس اور معیاری تکمیل کا ذمہ دار ہوگا۔ گندھارا سٹیزن کلب کو فعال کرنے کے پلان کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کا جامع پلان طلب کر لیا۔ CDA اسپتال کا متبادل پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں مارگلا روٹ کی توسیع، مختلف سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ، ہوٹلز اور کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ DG نیب کراچی کا سندھ سے کرپشن کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے نئے DG نیب کراچی شکیل احمد دورانی کی ملاقات۔ صوبے سے کرپشن کے خاتمے، ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور کیسز کی جلد تحقیقات پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے نیب کے کردار کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ لاہور کی فضا آج بھی آلودہ اور مضر سے ہے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائی آلودگی میں خوفناک اضافہ، اسپتالوں میں رش بڑھ گیا، شہری سانس اور معدے کی بیماری میں مبتلا، بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایت۔ کراچی کی فضا بھی مضر صحت، آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر موجود۔ عوام کو سستے گوشت اور پولٹری کی فراہمی کا فیصلہ۔ مٹن، بیف، انڈے اور چکن کی برآمدات پر کچھ عرصے کے لیے پابندی لگانے کی تجویز۔ سیلاب کے باعث زراعت اور لائف سٹاک متاثر ہوئے۔ وزارت پیداوار کے ذرائع کا کہنا ہے ایکسپورٹ پر پابندی سے قیمتیں نیچے آئیں گی۔ مستونگ میں کرگاب کے علاقے سے منفی DSP کی لاش مل گئی۔ پولیس کے مطابق DSP یوسف ایکی کو 4 روز پہلے کوئٹہ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ کچے کے ڈاکو نے پنجاب یونیورسٹی کے مغوی ملازم کی ویڈیو جاری کر دی، اہل خانہ سے 70 لاکھ روپے تاوان طلب کر لیا۔ ڈاکو نے ہنی ٹریپ کے ذریعے اسسٹنٹ لائبریرین کو جال میں پھنسایا۔ ذاکر حسین کے اغوا کا مقدمہ تھانہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ہے۔
چینی کونسلیٹ کراچی میں خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تقریب. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو پالیسیوں کا مرکز رکھا. ویمن بینک، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام اور خواتین پولیس اسٹیشن قائم کیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لاکھوں خواتین کو معاشی تحفظ دیا. 21 لاکھ گھروں کے منصوبے میں ملکیت خواتین کو دی. پنک بس سروس اور مفت الیکٹرک سکوٹیز متعارف کرائیں. چینی کونسل جنرل نے کہا سندھ اور بلوچستان کی خواتین کے ساتھ تعاون مزید بڑھایا جائے گا. بیگم نصرت بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 سال بیت گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خراج عقیدت. کہا بیگم نصرت بھٹو جمہوریت، قربانی اور حوصلے کی علامت ہیں. جمہوریت کی بحالی میں استقامت اور وقار کی مثال قائم کی. انہوں نے قائد عوام کے مشن کو آگے بڑھایا. جمہوریت کے استحکام اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فرانس میں ایک اور میوزیم میں چوری. معروف لور میوزیم میں ڈکیتی کے ایک دن بعد ڈیڈرو میوزیم میں چوروں نے ہاتھ صاف کر دیا. فرانسیسی حکام کا کہنا ہے میوزیم سے 2000 سونے اور چاندی کے سکے چوری کیے گئے. واقعہ پیر کی رات پیش آیا. پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں. پاکستان میں پہلی بار ایشیا پیسیفک پیدل ٹورنامنٹ کے انعقاد. میزبان پاکستان سمیت بین الاقوامی کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گے. دی کراچی گرینڈ سلیم کا آغاز 30 اکتوبر کو ہوگا. فتح کا تاج کس کے سر سجے گا، فیصلہ 2 نومبر کو ہوگا. گروپ ڈائریکٹر ARY محبوب عبدالرؤف اور لیجنڈز ایڈوینا کے CEO طلال شاہ خان نے معاہدے پر دستخط کیے. ٹورنامنٹ کے میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس اور موبائل ایپ ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جائیں گے. اور ICC ویمنز ورلڈ کپ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل. دونوں ٹیموں کے لیے میچ اہم. جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل کی جانب ایک قدم اور بڑھائے گی. پوائنٹس ٹیبل پر بھارت کا 4تھا، نیوزی لینڈ کا 5واں نمبر. ہارنے والی ٹیم مشکل میں آ جائے گی. آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں.